فضا میں بکھر جاتا اور بس۔ آج ایک عاشق مہجور کی زندگی کی آخری شام تھی، آنکھیں پتھرانے لگیں، جسم کے انگ انگ سے موت کے آثار ابھرنے لگے، ہچکیاں لیتے ہوئے اس بھری نگاہوں سے باپ کی آس بھری نگاہوں سے باپ کی طرف دیکھا، فرط محبت سے باپ کا کلیجہ پھٹ گیا، منہ کے قریب کان لگا کر کہا میرے لال کچھ کہنا چاہتے ہو؟ زبان کھلتے ہی آواز حلق میں پھنس کر رہ گئی، بڑی مشکل سے اتنے الفاظ نکل سکے، آپ وعدہ کریں کہ میری زندگی کی آخری خواہش پوری کر دیں گے تو میں کچھ کہوں۔ باپ نے دردناک اضطراب کے ساتھ جواب دیا، میرے جگر کی ٹھنڈک، یہ گھڑی بھی وعدہ لینے کی ہے، تمہاری خواہش پر اپنی جان کا قیمتی سرمایہ بھی لٹانے کے لیے تیار ہوں، تم بے خطر اپنی خواہش کا اظہار کرو، وعدہ کرتا ہوں کہ اسے بے دریغ پورا کروں گا۔ بیٹے نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہا، بابا جان برا نہ مانے، چند برسوں سے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت کے اضطراب میں سلگ رہا ہوں، آپ کے خوف سے زندگی کا یہ مخفی راز ہم نے کبھی فاش نہیں ہونے دیا۔ ان کی موہنی صورت، ان کا نور بھرا چہرہ، ان کی دلاویز شخصیت نگاہ سے ایک لمحے کے لیے بھی اوجھل نہیں ہوتی۔ انہی کی یادوں میں سوتا ہوں، انہی کے خیال میں جاگتا ہوں، جب سے بستر علالت پر پڑا ہوں جلوہ اقدس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترس گیا ہوں۔ اب جب کہ میری زندگی کا چراغ گل ہو رہا ہے، دل کی آخری تمنا ہے کہ ایک بار ان کے روئے انور کی زیارت کر لوں اور میرا دم نکل جائے۔ زحمت نہ ہو تو ذرا انہیں خبر کر دیجئے کہ آپ کا ایک غلام دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، اس کے سرہانے کھڑے ہو کر اسے اخروی نجات کی خوشخبری سنا دیں۔ بیٹے کی یہ آرزو شوق معلوم کر کے غصے سے باپ کا چہرہ تمتما اٹھا، لیکن جلدی اس نے اپنے جذبات پر قابو پا لیا۔ اکلوتا بیٹا زندگی کی آخری سانس لے رہا ہے، کسی طرح کی پیمائش کا اب موقع نہیں تھا، چاروں ناچار بیٹے کا ناز اٹھانے کے لیے دل کو راضی کرنا پڑا۔ لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میرے لختے جگر، اگرچہ میرے لیے بات سخت ناگواری کی ہے، لیکن یہ خیال کر کے کہ تم دنیا سے حسرت زدہ ہو کر نہ جاؤ، میں تمہاری خواہش کی تکمیل کے لیے جا رہا ہوں۔ بادل ناخواستہ اٹھا اور کاشانہ نبوت کی طرف چل پڑا، قدم نہیں اٹھ رہے تھے، اٹھائے جا رہے تھے۔ مسجد اقدس کے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دی، میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں، کوئی انہیں خبر کر دو۔ چند ہی لمحے کے بعد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ گر تھے، ارشاد فرمایا، تمہیں کیا کہنا ہے؟ دل کا کشور فتح کر لینے والی یہ آواز سن کر یہودی کے ذہن و خیال کی بنیاد ہل گئی۔ بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میرا اکلوتا بیٹا عین جوانی کی منزل میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، تمہاری عقیدت و محبت کا سحر حلال اب اسے موت کی آغوش میں سلانا ہی چاہتا ہے۔ تمہارے جمال کی زیبائش و کشش پر سارا عرب دیوانہ ہے، اس نے ہمارے یہودی نژاد بچے کو بھی ایک عرصے سے گھائل کر رکھا ہے، اب وہ بستر مرگ پر تڑپ رہا ہے، اس کی آخری تمنا ہے کہ تم اس کی بالیں کھڑے ہو کر اپنی خوشنودی اور اخروی نجات کا مژدہ سنا۔ یہ سنتے ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، چلو چلو اس فیروز بخت نوجوان کو دیکھائیں جس کے خیر مقدم کے لیے آسمانوں میں ہنگامہ برپا ہے۔ انتظار کرتے کرتے بیمار کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں، باپ نے سرہانے کھڑے ہو کر آواز دی، نور عین نور عین آنکھیں کھولو، تمہارے مرکز عقیدت آ گئے ہیں، یہ دیکھو سرے بالی محمد عربی کھڑے ہیں۔ سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ اس آواز پر جاتی ہوئی روح پلٹ آئی، بیمار نے آنکھیں کھول دی، نظر کے سامنے عرش کی قندیل کا نور چمک رہا تھا۔ نحیف و کمزور آواز میں اظہار تمنا کیا، سرکار دل میں عشق و ایمان کی مقدس امانت لیے ہوئے اب عالم جاوید کی طرف جا رہا ہوں، کاکل و رخ کے غلاموں میں میرا بھی نام درج کر لیا جائے، خدائے لا شریک کا ایک سجدہ بھی نامہ زندگی میں نہیں ہے، اس تہی دستی کے باوجود کیا میں اپنی نجات کی امید رکھوں؟
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی آمیز لہجے میں ارشاد فرمایا، زبان سے کلمہ توحید کا اقرار کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، تمہاری نجات کا میں ضامن ہوں۔ نوجوان کا باپ یہ جواب سن کر پھوٹ پڑا، جذبات میں بے قابو ہو کر بیٹے کو تلقین کی، فرزند سعید ہزار دشمنی کے باوجود دل کا یہ اعتراف اب نہیں چھپا سکتا کہ ایک سچے پیغمبر کی زبان حق کے ترجمان سے یہ جملہ صادر ہوا ہے۔ فرش گیتی پر کسی بندے کو اس سے زیادہ کوئی ارجمند گھڑی میسر نہیں آ سکتی کہ مالک کبریا کا حبیب اس کی نجات کے لیے اپنی ضمانت پیش کر رہا ہے۔ تم صاف و صریح لفظوں میں وعدہ لے کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ نوجوان نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، سرکار قبر کی منزل سے لے کر جنت میں داخلے تک آپ کی ضمانت پر اسلام قبول کرتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کی مدھم آواز فضا میں گونجی، اور کشور محبت کے ایک فیروز بخت نوجوان نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ ماتم و اندوہ سے سارے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ نوجوان کے باپ نے ڈبڈباتے ہوئے کہا، حضور اب یہ میرا جنازہ، اب یہ جنازہ میرا نہیں، اسلام کی مقدس امانت ہے، اب یہ میرے گھر کی بجائے آپ کے در رحمت سے اٹھے گا۔ تجہیز و تکفین کی ساری ذمہ داری آپ ہی کے سپرد ہے۔ باپ کی درخواست قبول فرما لی گئی۔ صحابہ اکرام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، عشق و ایمان کا یہ گنجے گرا نمایا اپنے دوش پر اٹھا لو، روس نوبہار کی طرح یہ جنازہ مدینے کی گلیوں سے گزرے گا۔ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے۔ مرگ عاشق کی سارے مدینے میں دھوم مچ گئی۔ جنازے میں شرکت کے لیے آس پاس کی ساری آبادیاں سمٹ آئیں۔ آخری دیدار کے لیے چہرے سے جو ہی کفن اٹھایا گیا، آنکھوں میں بجلی سی کوند گئی، عارض تابہ کے نور سے کرن پھوٹ رہی تھی، ہونٹوں پر تبسم رقصاں تھا۔ جانے والا خالی ہاتھ نہیں تھا، کونین کی خلعتیں کفن کے پردوں میں چھپائے ہوئے تھا۔ عاشق کا جنازہ تھا، بڑی دھوم سے اٹھا۔ کثرت ازدحام سے مدینے کی گلیوں میں دل رکھنے کی جگہ باقی نہیں تھی۔ پتھروں کے سینے پر کفے پا کا نقش بنانے والے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آج جنازے کے ہمراہ پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ اس ادائے رحمت کی وجہ معلوم کرنے کے لیے لوگ تصویر شوق بنے ہوئے تھے، نہیں رہا گیا۔ آخر ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے پوچھ ہی لیا، ارشاد فرمایا، آج عالم بالا سے رحمت کے فرشتے اتنی کثرت سے جنازے میں شریک ہیں کہ ان کے ہجوم میں بھرپور قدم رکھنے کی کوئی جگہ ہی نہیں مل رہی۔ جنت البقیع میں پہنچ کر جنازہ فرش خاک پر رکھ دیا گیا۔ لحد میں اتارنے کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود اندر تشریف لے گئے۔ داخل ہونے سے پہلے ہی عاشق کی قبر رحمت و نور سے جگمگا اٹھی تھی۔ اپنے دستے کرم کا سہارا دے کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ لحد میں اتارا۔ کافی دیر بعد لحد سے باہر تشریف لائے تو پسینے میں شرابور تھے، چہرے پر خوشی کا انبساط لہرا رہا تھا۔ تجہیز و تکفین سے فراغت کے بعد حلقہ بگوشوں نے دریافت کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ زیبا پر پسینے کے قطرے کیوں چمک رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات کی مشقت اٹھانی پڑی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب عطا فرمایا،
اس عاشق جوان سال نے دبے واپسی مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ لحد کی منزل سے لے کر جنت کے داخلے تک میری رحمتوں کی ضمانت اسے حاصل رہے گی. میرے اشارے ابرو کی شہ پا کر حوران خلد جنت کی حوروں کا بہت بڑا ازدحام اس کی لحد کے قریب پہلے سے ہی جمع ہو گیا تھا.